پانی وافی ہو جائے، اس کو انسانوں سے نفرت ہو جائے، وہ انسان کچھ عرصے کے بعد خود بھی زندگی کے لطف اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ مزاج اور طبیعت وہ خود اختیار کرتا ہے، کچھ پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، دولت آ رہی ہے، کہتا ہے کہ اگر زیادہ وہ ہوگا تو یہ مل بانٹ کے کھانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا۔ ذرا اکیلے کسی ایسی جگہ پہ جا کے گھر بناؤ جہاں کسی بھی رشتہ دار کا سایہ تک نہ پڑے۔ نہیں، اب ڈیفنس جو ہے وہ بھی مشہور و معروف ہو گیا، کوئی اور سوسائٹی بتاؤ، تو کوئی اور جگہ بتاؤ۔ اور پھر ایسے علاقوں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ صاحب مر جاتے ہیں، پڑوسیوں کو پتہ ہے، مہینوں بعد بدبو اٹھتی ہے، ہفتوں بعد، مہینوں بعد، لوگ کہتے ہیں یہ بدبو کہاں سے آ رہی؟ جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا تو اتنا پہلے انتقال بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب حالت لاش کی یہاں تک پہنچ، والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہو۔ تو یہ کوئی آئیڈیل زندگی نہیں، آئیڈیل زندگی دیکھیں پیارے آقا شافع معشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ چہیتے بندے، مقبول بندے، خاص بندے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی انسانوں میں، معاشرے پہ، لوگوں میں گزاری، اور اسی کی ترغیب دی گئی کہ وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے، اختلاط اختیار کرتا ہے اور ان کی ایذاؤں پہ صبر کرتا ہے۔ ظاہر ہے پانچوں میں تو برابر نہیں ہوتی نا، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، طبیعت الگ ہے۔ ایک شہری زندگی گزار رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوگا۔ ایک گوار جٹ ہے جو کبھی بھی کہیں نہ اسکول میں گیا، نہ کسی درسگاہ میں گیا، نہ اسے کوئی تعلیم حاصل کی، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز گفتگو الگ ہوگا۔ تو جب آدمی معاشرے میں رہے گا تو رنگ برنگے لوگوں سے اس کا تعلق ہو، اور ایک صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں سب میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، تو ہوگا نہیں۔ یہ کور میں چلا جائے گا لیکن دنیا ایسے ہی رہے گی، دنیا نہیں بدلے گی۔ یہ کتنا بدلے گا، کتنوں کو بدلے گا، کتنوں کو اپنے مزاج کے مطابق کرے گا۔ کہا نا کسی نے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زید ہے اختلاف سے۔ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس میں مختلف الوان، مختلف رنگ، مختلف روح، مختلف انداز کے لوگ ہیں۔ اب ہادی، دائی، راہبر، ہمدرد، خیرخواہ، اب اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کرے گا تو کچھ ملے گا۔ تو فرمائے کہ جو مومن معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہے اور ان کی ایذاؤں پہ صبر کرتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف جو باتیں ہیں اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس سے افضل اور بہتر ہے کہ جو اختلاط نہیں رکھتا، الگ تھلگ بیٹھو، اپنی الگ تھلگ دنیا بسائی ہے۔ وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیا میں وہ والا مومن جو ہے نا، جو الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، بڑا نیک آدمی، بڑا پاک باز آدمی،
وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا جی بھائی، جو آدمی اپنی بہن کے مسائل میں پڑے گا، اپنے بھائی کے مسائل کو سلجھائے گا، اپنے رشتے داروں اپنے پڑوسیوں کے کام آئے گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوگا، تو کتنا بڑا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے تھوڑی اس کو ملے گا، ایک کونے میں بیٹھ کے تھوڑی اس کو ملے گا۔ ہمیں اپنے اس طرز عمل پہ، ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہم دکان کھولتے ہیں، مثلا کپڑے کی دکان ہے جی، راشن کی دکان ہے، کسی نہ کسی چیز کی، کوئی بھی کاروبار کرے، یا پھر ہماری فیکٹری ہے، آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آرڈر کسٹمر، تو وہاں ہم اپنا مزاج تو نہیں دیکھتے نا، اپنی طبیعت نہیں دیکھتے، کیونکہ مقصد ہمارا وہاں کیا ہے؟ میرا کاروبار ترقی کرے، میری تجارت ترقی کرے۔ تو جو رنگ روپ والا ہو، یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری دکان پہ جی کالے نہ آئے، گورے آئے، میں صرف سودا گوروں کو دوں گا، کالوں کو نہیں دوں گا۔ میری دکان پر صرف بڑے آئے، بچے نہ آئے، بچوں کو سودا نہیں دوں گا۔ میری دکان پہ صرف مرد آئے، عورتیں نہ آئے، میں صرف مردوں کو سودا دوں گا، عورتوں کو نہیں دوں گا۔ میری دکان پر فلاں بولی بولنے والا ہے، فلاں نہ آئے جی، میں ان کو نہیں دوں گا۔ تو دیکھیے، جس چیز کی ہمیں اہمیت ہوتی ہے، تو پھر وہاں ہم طبیعت اور مزاج کے خلاف ساری باتیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ ایک آدھ روپے کے لیے بعض گھٹیا قسم کا آدمی وہ دو چار باتیں سنا کے بھی چلا جاتا ہے دکان پہ، اور سیٹ صاحب جو ہے ہنس کے ٹال دیتے، کیوں؟ اپنی مارکیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مزاج یہی ہے، نہ چہرے سے، نہ اپنے انداز سے، نہ گفتگو سے اظہار کرتے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا اظہار کر دیا یہ گھات مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو جس طرح ہم کاروبار میں انسانیت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس سے تعلقات بناتے ہیں، وہ تو دنیا کی تجارت ہے نا۔ اس دنیا کی تجارت میں جو اصول ہم نے بنایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس اصول میں کامیابی ہے، ورنہ اگر وہ اصول دنیا کی تجارت میں نہ اپلائے، بہترین قسم کا ہم اسٹور اور اچھی سے اچھی کیا کہتے ہیں ورائٹیاں اور ساری چیزیں اس دکان میں رکھ بھی دیں، ملازم بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن ہمارا رویہ گاہکوں کے ساتھ بدتمیزی والوں، لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو جاؤ۔ یہ تو جی، اگر اس طرح آپ کہیں کہ ایک گاہک آئے گا آپ کی دکان، وہ کہیں کہ اس سے تو اچھا ہے یار، کیا کہتے پڑوس والے سے سودا لے لے۔ ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا تھا کہ جو آدمی با اخلاق ہوتا ہے، سمجھے نہیں، تو اس کی دکان کا جی اگر کوئی زہر ہے وہ بھی بک جاتا ہے، اور جو بد زبان ہو، اسے مثال دینے کے لیے باندھوں کو لے، جو بد زبان ہو جی، اس کا گڑ اور شکر بھی نہیں بکے گا، وہ لے رہا، اور با اخلاق کی مرچیں نہیں بک جائے گی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے میں بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ میں نے مختصر سی تمہید باندھی، اب میں اصل آ رہا ہوں جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دیکھیے، یہ معاشرہ محبت کے بغیر زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اب محبت تو کرنی ہی ہے انسان میں، تعلقات تو بنا لے، لیکن تعلقات کی بنیاد کیا ہو؟ محبت کی بنیاد کیا ہو؟ جو پائیدار رہے، جو دوستی پائیدار رہے، اور ایسی دوستی اور ایسا تعلق اتنا مضبوط ہو، جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو، اور یہ تعلق
یہ کسی موسم، کسی آندھی اور کسی طوفان کی نظر نہ ہو جائے. خوشی کا زمانہ ہو، غمی کا زمانہ ہو، دکھ کی گھڑی ہو، مسرت کے لمحات ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا ہو، آخرت ہو، ہر جگہ یہ محبت، یہ تعلق، یہ دوستی، یہ مضبوط بھی رہے، قائم بھی رہے، دائم بھی رہے، اور ایک دوسرے کے کام بھی آئے. میں تو اس دوستی کی آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا. آپ نے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہوگا، جب میں نے شروع میں جملہ کہا ہوگا نا کہ محبت کے بغیر، تو بعض جوانوں کے دل میں کچھ اور آیا ہوگا کہ آج ایمان سار جو ہے ذرا موڈ میں لگ رہے. تو اب اس میں شکوے شکایات ہوتی ہیں. اب یہ دنیا کی محبتوں والے کوئی ایک تو لے کر آئے نا پائیدار محبت والا. ہر ایک دکھی ہوگا. جب اچھے دن تھے تب تو اپنے کیا کہتے ہیں اپنی محبوبہ کو کہتے تھے کہ تو ہاں کر دے تو تیرے لیے تارے بھی توڑ کر لاؤ، ستارے بھی تیرے ہاتھ میں لا کے رکھ دوں. تیرا ایک حکم، قائد کا ایک اشارہ. اس وقت تو قائد وہی ہوتی ہے، اور کون ہوتا ہے؟ اب واقعیتاً یہ قصہ کس حد تک تاریخی اعتبار سے درست ہے یا درست نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، خطبات میں بیان کیا. میں نے ان کی ملفوظات میں پڑھا تھا. کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو راستے میں یہ مجنون ملا. ظاہر محبت کا درس ہو تو لیلا مجنون کے بغیر کیسے آدمی چلے گا؟ کہیں نہ کہیں سے تو بات آئے گی ان کی. اب یہ مجنون ملا. اچھا، اس کا نام مجنون نہیں تھا، جی نام اس کا اور تھا، عامر تھا جو بھی، لیکن یہ مجنون اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا. تو مجنون سے پوچھا حضرت حسن نے کہ میں نے خلافت جو ہے اس پر صلح کر لی ہے، حضرت معاویہ کو دے دی ہے، مجھے تو یہ قصہ جو ہے سچا نہیں لگتا بھائی. یہ ویسے خام خواہ اگر مل گیا تو وہ الگ بات ہے. بہرحال تو مجنون نے جو کہا تھا، مجنون نے کہا کہ حضرت خلافت تو لیلا کو سجتی ہے. خلافت کس کو سجتی ہے؟ لیلا. ہاں، اس حد تک کہ جب آدمی عشق مجازی میں، اللہ معاف کرے، جو آدمی عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ مشرق نظر آتی ہے، نہ مغرب نظر آتی ہے، نہ شمال، نہ جنوب، نہ رات نہ دن، نہ کھانا نہ پینا. بس ہر وقت اس کے ذہن پہ جو مسلط ہے وہ بس اس کی محبوبہ ہے. وہ جو کہہ رہے بس وہی ہے. اور ایک دفعہ یہی مجنون ایک نمازی کے سامنے سے گزرا تو نمازی نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد مجنون کو جا کے پکڑ لیا. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور تم میرے سامنے سے گزر گئے. مجنون نے کہا کہ پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ میں تو ایک فانی چیز کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا، اللہ نہ کرے، ویسے وہ بڑی آزمائش تھی اس کی. تو کہا کہ میں ایک فانی چیز کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میرا ذہن اور میرا خیال اس طرف اتنا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، کوئی کھڑا ہے کوئی نہیں کھڑا. جب آدمی کسی چیز میں غرق ہوتا ہے نا، اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کون آیا کون گیا. میں تو اس پانی کی محبت میں مبتلا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور تو رب العالمین کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ باندھ کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، اور تیری توجہ اس طرف ہے کہ کون آگے سے گزر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ویسے مجنون کی نصیحت بڑی زبردست نصیحت، ہمیں اپنی نمازوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. تو
یہ جو محبتیں ہیں فانی محبتیں، ہر دوسرا بندہ کہوں یا ہر ایک بندہ کہوں، پھر بھی محتاط آپ کو شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ ہاں میں نے فلاں سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا۔ لیکن آج میں جس محبت کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس محبت میں آپ مجھے ایک بندہ کہیں سے ڈھونڈ کے لائے کہ اس نے کہا ہو کہ ہماری محبت اور ہمارا تعلق کبھی ٹوٹا۔ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبتیں جن محبتوں کا مقصد دنیا ہو، دنیاوی غرض ہو۔ کوئی آدمی کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی آدمی کسی سے کچھ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے جی حضوری کر رہا ہے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو گئی، اس میں کمی آ گئی، تو یہاں محبت بھی کیا آ گئی؟ کمی آ۔ لیکن ہم آج جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے سے محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ والے سے محبت اللہ کے لیے کرے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ صالح بندہ ہے، یہ نمازی بندہ ہے، یہ با اخلاق بندہ ہے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا بندہ ہے، یعنی وہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے، اور میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بھی محبت کن سے ہے؟ اللہ والوں سے۔ اور اللہ والا بندہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے بن نہیں سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ کا ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ولایت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی مان کر چلتے، جو تقوی والی زندگی بسر کرتے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے، جو فواحش سے، جو منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے، جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے، جو امانت اور دیانت کے پیکر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خیانت سے بچاتے۔ پہلی تو بات یہ کہ اس ملک میں ایسے لوگ مل تو جائیں نا، پہلے ڈھونڈنے پڑیں گے نا محبت کس سے کر۔ آج تو درویشوں کا لباس بھی دھوکے کے لیے پہنا جاتا ہے، آج تو ولیوں کا لباس بھی دھوکے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، یہ سارے راز کھل جائیں گے کہ کس نے کیا روپ بنایا تھا، بہروپ بنایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہمارے اس ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہاں امانت نہیں ہے، امانت، خیانت بھری پڑی ہے۔ جس ادارے میں چلے جاؤ، جس شعبے میں چلے جاؤ، خیانت ہی خیانت، خیانت ہی خیانت، دھوکہ ہی دھوکہ، دو نمبری۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں دھوکہ ہو، جس قوم میں خیانت ہو، ادھر سے دھوکے ہو رہے، حقوق العباد پامال ہو رہے، اور پھر چاہے جتنی تصویریں لے کے بیٹھ جائے، نہ وہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا کب حاصل ہوگی؟ جب ہم امانت اور دیانت والی زندگی بسر کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے مال پر ہاتھ ڈال رہا ہے، غصب کر رہا ہے، دھوکے کے ذریعے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتا ہے، جی لوگوں کے مال پہ قبضے کرتا ہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو کیا
اس کا یہ لوگوں کو، کمزور لوگوں کو دکھ دینا، کیا یہ سارا صرف ایک دعا سے اور 2-4 رکعتوں سے معاف ہو جائے گا اور 2-4 صدقہ کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز سواری پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ 999 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ اردو کا محاورہ ہے۔ 999 پتہ نہیں ایک کیوں چھوڑ دیا، 1000 کہہ دیتا۔ 999 لگتا ہے کہ بلی اسے واپس آگے کھانی ہوگی۔ 999 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو دکھ پہنچائیں گے، حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، لیکن اپنی بہنوں کو شرعی حصہ نہیں دیتے۔ 5-10 بہن بھائی تھے، والد کا انتقال ہو گیا، اب 2-4 کی مالی پوزیشن بہت کمزور ہے، 7-8 مضبوط ہے۔ اب وہ 2-4 اگر کہتے بھی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ یہ ابا کا یہ مکان ہے، یہ جائیداد ہے، اس مجھے حصہ دے دو تاکہ میں کچھ کاروبار کر سکوں یا کوئی چھوٹا موٹا سا فلیٹ خرید کے میں وہاں رہ جاؤں، دوسرے اس کو ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے کہ تو چھوٹا ہو کے ابھی سے تو یہ کہہ رہا ہے، تو یوں کر رہا ہے، تو فلاں کر رہا ہے، یہ غصب نہیں تو کیا ہے، ظلم نہیں تو کیا ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ جب اگر کوئی ایک بھی وارث مطالبہ کرے کہ مجھے میرا حق دے دو، تو اس وقت اس کو حق دینا لازم ہو جاتے۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرحوم کی نشانی برقرار رہے، یہ مکان ہم بیچے نہیں، ہماری بچپن کی یادیں اسی سے وابستہ، اسی گھر سے، اسی در و دیوار سے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لے، پوچھ لے، تاکہ کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس میں پھر دیکھ لے کہ جو بیٹا مطالبہ کر رہا ہے یا بیٹی یا بہن مطالبہ کر رہی ہے اپنے حق کا، اس کے حصے کے کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ کوئی ایک ان میں سے خرید لے، جی خرید لے، ان کو پیسے دے دے اور وہ دستبردار ہو جائے، اس کو اپنا حصہ مل جائے گا، اور پھر اس کے اندر اس کا حصہ بھی ہوگا، وہ گھر اس طرح رکھے۔ لیکن اگر اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، رقم کا انتظام نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ان میں سے خرید نہیں سکتا، جی تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ ہے، پھر اس کو بیچنا پڑے گا، اس پورے گھر کو بیچنا پڑے گا، بیچ کے ہر ایک کا جو حصہ وہ لے، اور جتنے ان کے پاس پیسے ہیں اپنا انتظام کریں۔ شریعت پر اگر آج ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا مفاد محبوب ہے، جی جہاں سے بس مجھے سہولت ملے، چاہے میری بہن تکلیف میں ہو، میرا بھائی تکلیف میں ہو، میرا وہ تکلیف میں ہو، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جس موضوع کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بڑا طویل موضوع ہے، انشاءاللہ وقت رفقے سے یہ کئی جمعے چلے گا۔ محبت الہی، پھر لوگوں کے ساتھ جو محبت ہو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، تو آج میں صرف ایک حدیث مختصر سی آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل،
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنوں بندوں میں سے کسی بندے کے متعلق اپنی خوشنودی اور محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات کہ اللہ حضرت جبریل کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں دیکھ پکارا جاتا ہے، جی حضرت جبریل جو ہے آسمان میں ندا لگاتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے زمین کے اندر، پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ محبت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، جی یہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں پر محبت ڈالتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی بڑے بڑے القابات لگا کے اپنے بیلا، اس علاقے میں ہمدرد قوم ہے تو یہ حضرت صاحب ہے، فلاں یہی ہے، کیونکہ ووٹ لینے ہیں نا، ووٹ کا زمانہ آنے والا ہے، تو اپنے ہی نام کے، اپنے ہی اشتہار کے سب سے بڑا اس علاقے میں امانت اور دیانت کا پیک اپ، ان دنوں میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کے امین اور دیانت دار لوگ پاکستان میں بستے ہیں، ایسے ایسے نعرے، ایسے ایسے فلاں، لیکن وہ خود اپنے نام کے چھپا رہے ہوتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سب کے ساتھ۔ یہاں پر یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتے، نہ تو اس اللہ کے ولی نے کبھی کوئی بینر چھپایا، نہ اس اللہ کے ولی کا کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ وہ تھا، نہ اس اللہ کے ولی کا کچھ وہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں اس کی محبت ڈال دی، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کہاں کہاں سے لوگ جی اس سے محبت کرنے والے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، آواز سنی ہوتی، اس سے محبت کرنے لگ جاتا۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ حضرت جبریل اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان میں پکارتے ہیں، حضرت جبریل پکارتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جی تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین کے اندر نفرت رکھ دی جاتی ہے، زمین کے اندر نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یہ محبت دلوں کے اندر کسی کی محبت کا ہونا یا دلوں میں نفرت، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت محنت کے باوجود، بہت کچھ خرچ کرنے کے باوجود جی، لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملتی، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتا، لیکن اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے جیسے شروع میں آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے، اور اللہ کی رضا اللہ اس کے رسول کے حکم ماننے میں، شریعت کے حکم ماننے میں، شریعت کا حکم مانیں گے جی انشاءاللہ العزیز حالات خود بخود بدل جائے گی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ کبھی ہم سوچے دوپہر کی گرمی میں جی دکان والے کے پاس لین لگا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے روٹیاں اگر لینی ہو، تندور والے کے پاس بھی آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے،
سبزی والے کے پاس بھی لائن لگا کے کھڑے رہیں گے، لیکن تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں جہاں پنکھا بھی چل رہا ہو، پرسکون ماحول بھی ہو، کیا وجہ ہے کہ بس دل یہی کرتا ہے کہ جلدی فارغ ہو، مسجد سے باہر بھاگے۔ آخر ہمیں اپنے دل کی اس حالت پر نظر کرنی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم کھولتے ہیں، اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے، ہمارا دل کیوں نہیں لگتا کہ پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں؟ ایک سورت پڑھی، دل کرے گے بھائی پیٹ نہیں بھرا، اب دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دے، اب بھی پیٹ نہیں بھرا، تیسری سورت کی تلاوت شروع کر، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے، بس دل ہی نہیں بھر رہا ہے، اللہ بس باتیں ہی کرتا رہو، باتیں ہی کرتا رہو، آپ سے مانگتے ہی رہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ نہ دعا میں دل لگتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے خود اپنا جائزہ خود لینا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا جائزہ خود لینا چاہیے۔ آخر ہے کیا؟ کیوں میرا رب مجھ سے روٹھ گیا؟ یہ نعمتیں مجھ سے چھین گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کام ہوں اس کے لیے وقت بھی حاضر ہے، دنیا کی تقریبات میں گھنٹوں گھنٹوں انتظار بھی کرتے، کھانے کے لیے جا کے بیٹھیں گے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہو، کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ دوست ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم اپنا خود محاسبہ کرنے لگ جائیں گے، بس یہ آخری بات کیا کہ ختم کرتا ہوں، عدالت بھی خود قائم کرے، اس میں اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنا حساب خود کرے، اپنے آپ کو خود نمبر دے، اپنا پیپر خود چیک کرے، جی اپنے آپ کو پاس کریں یا پھر ہم خود کریں، کسی اور سے نہ کروائے۔ انشاءاللہ دن بدن ہمارے اندر جی اضافہ ترقی ہوگی اور بہتری آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی مخلوق سے بھی اپنی رضا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔